پاک فوج میں 6 اکتوبر کو ہونے والے تقرر اور تبادلوں میں بنیادی طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سفارشات کو فوقیت دی گئی، خصوصاً نئے ISI چیف کے نام پر بالآخر وزیر اعظم کی بجائے آرمی چیف کا فیصلہ مانا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جگہ عمران خان کسی اور جرنیل کو ISI کا سربراہ مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ندیم احمد انجم کے نام پر اصرار کیا اور بالآخر انہی کو اس عہدے پر تعینات کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو لاہور، کراچی یا راولپنڈی کا کور کمانڈر بنانے کی بجائے اس لیے پشاور کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان سے متعلق معاملات کو دیکھ سکیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے تبادلے کی خبریں پچھلے کئی روز سے مارکیٹ میں گردش کر رہی تھیں اور دوسری جانب مریم نواز شریف بھی ان پر تابڑ توڑ حملے کر رہی تھیں۔ جنرل فیض حمید کے تبادلے کی خبر چلنے سے گھنٹہ پہلے بھی مریم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی پروموشن کرنے کی بجائے ان کا احتساب کیا جائے اور جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی روشنی میں ان سے جواب طلب کیا جائے۔ جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ جسٹس شوکت عزیز صاحب کو بھی بلائیں، ان سے حلف لیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں، ان سے پوچھیں، ان سے بھی حلف لیں۔ نئے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک غیر سیاسی جرنیل ہیں اور انہیں پروفیشنل سولجرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ سابقہ ISI چیف جنرل فیض حمید کی طرح اپنے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنے کی بجائے اس کی اصل ذمہ داریوں پر توجہ دیں گے۔ خیال رہے کہ ISI کے سربراہ کا تقرر آئینی طور پر وزیر اعظم کا اختیار ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل کے تقرر و تبادلے آرمی چیف کا اختیار ہوتا ہے۔ جنرل فیض حمید کو لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا اور لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کی طرح سیاسی جرنیل قرار دیا جاتا تھا، جنہوں نے ISI کے کردار کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان ایک ایسے جرنیل کو ISI کا سربراہ مقرر کرنا چاہتے تھے جس کا ان سے اچھا تعلق تھا اور انہیں امید تھی کہ وہ ان کا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے میں ان کے مددگار ثابت ہوں گے۔ تاہم آرمی چیف کا موقف تھا کہ اس نازک وقت میں ایسے جرنیل کو ISI کا سربراہ بنایا جائے جس پر کوئی الزام نہ ہو اور وہ اپنی تمام توانائیاں پاکستان کے بیرونی دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے پر صرف کر سکے۔ چنانچہ بحث کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو نیا DG ISI تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یاد رہے کہ ماضی میں جب بھی ISI کا سربراہ تبدیل ہوتا ہے تو فوراً ہی نئے سربراہ کے نام کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ فیض حمید کے جانے کے بعد ندیم احمد انجم کے نام کا اعلان کرنے میں 2 گھنٹے کا وقت لگا۔ یاد رہے کہ ندیم احمد انجم کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے ہے اور اس سے پہلے وہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ اور IG فرنٹیئر کانسٹیبلری بلوچستان کے عہدوں پر بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ خیال رہے کہ جنرل فیض حمید کو پشاور کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ نئے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نئی پوسٹنگ سے پہلے کور کمانڈر کراچی تھے، ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو کور کمانڈر کراچی تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کو صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تعینات کیا گیا ہے۔ میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کی جگہ پاک فوج کا ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی جگہ کور کمانڈر کوئٹہ لگایا گیا ہے، جبکہ عاصم منیر کو کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات کیا گیا ہے۔ نئے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ اینٹی ٹینک بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ انہیں کمانڈ سٹاف اور انسٹرکشن اسائنمنٹس کا تجربہ بھی ہے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کمبائنڈ آرم سینٹر UK سے گریجویٹ ہیں، وہ سٹاف کالج کوئٹہ کے بھی گریجویٹ ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ایڈوانس سٹاف کورس برطانیہ کے بھی گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے ماسٹرز ڈگری کنگز کالج لنڈن اور NDU اسلام آباد سے حاصل کی۔ انہیں روایتی اور غیر روایتی خطرات کے ماحول میں کمانڈ کا وسیع تجربہ ہے۔ ندیم احمد انجم نے مغربی سرحد اور LOC پر بھی کمانڈ کی ہے، جبکہ بلوچستان میں بھی طویل عرصہ خدمات انجام دی ہیں۔ ندیم احمد انجم نے جنوبی وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کو بھی کمانڈ کیا۔ وہ کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ اور کمانڈر 5 کورس سندھ بھی رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی تعیناتی سے ISI کا سیاسی کردار بھی محدود ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔